قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. دوسرا ناقض اسلام، دوسرا امر جو اسلام کو توڑنے والا اور اسلام کو ختم کرنے والا اور برباد کرنے والا. من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لے، شخصیات کے واسطے، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، اے اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، میری سن لے، میری دعا قبول کر لے. یعنی واسطہ بنانا اس کی دو صورتیں، ایک ہے جس کو واسطہ بنایا اس کو پکارنا تاکہ اس کو پکار کے اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ شرک ہے، شرک صریح، بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور ایک ہے پکارنا اللہ کو مگر ان کے واسطے سے، تجھے نبی کا واسطہ میری سن لے، فلاں ولی کا واسطہ میری دعا قبول کر لے. یہ شرک نہیں لیکن بدعت ہے. اس قسم کے وسیلے سے دعا کرنا، شخصی وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے. تو وسائط کی دو صورتیں، ایک ہے پکارنا اللہ کو لیکن ان صالحین کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے، یہ بدعت ہے. اور بدعت کے معاملے کو بھی اب ہلکا نہ لیں، بدعت بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی. بدعت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دے. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو فرمایا کہ من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے مقرر کرے اور کیا کرے، یدعوہم، ان واسطوں کو پکارے، ان سے دعا کرے، یسألہم، ان سے سوال کرے، شفاعت کا، یتوکل علیہم، اور ان پر توکل کرے، ان پر بھروسہ کرے. یہ تین چیزیں، ان واسطوں کو پکارنا، ان واسطوں سے شفاعت کا سوال کرنا اور ان واسطوں پر توکل کرنا اور پورا اعتماد کر کے بیٹھ جانا. ان میں سے کوئی بھی چیز ان واسطوں کے ساتھ اگر آپ نے اختیار کی تو یہ ایسا شرک ہے جو آپ کو اسلام سے خارج کر دے. دیکھیں پکارنا یہ تو اصل عبادت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ پکارنا ہی عبادت ہے. پوری جو عبادت ہے اس کا محور دعا ہے، پکارنا. تو کسی کو غیر اللہ کو پکارو گے تمہارا پوری عبادت آپ نے غیر اللہ کو الاٹ کر دی. ایک حدیث میں اگرچہ وہ ضعیف ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا اور پکارنا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے اور معنی درست ہے اس کا. تو جس چیز کو عین عبادت کہا گیا اگر یہ غیر اللہ کو دو گے، غیر اللہ کے نام الاٹ کرو گے تو پھر یہ اسلام کیسے محفوظ ہوگا اور کیسے صحیح سلامت ہوگا. یہ اسلام کا بگاڑ ہے بلکہ ہدم ہے. اسلام کی عمارت کو ڈھا دینا ہے. قرآن پاک میں غیر اللہ کو پکارنے کے 5 نتائج کا ذکر، 5 نتائج کا. فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. استفہام، اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. معنی اس کائنات میں اس شخص سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے. اب قبر والوں کو پکارنا، کسی کو بھی، کسی نبی کو پکارنا، کسی فرشتے کو پکارنا، کسی جن کو پکارنا، حجر کو پکارنا، شجر کو پکارنا، یہ سب پر اس کا اطلاق ہو، کیونکہ بات ہو رہی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا. تو ہر نبی ولی، ہر فرشتہ اللہ کے علاوہ ہے. فرمایا کہ جو ان میں سے کسی کو پکارے گا اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو نہ صرف یہ کہ کفر ہے بلکہ کائنات کی سب سے چوٹی کی گمراہی بھی ہے. ایک نتیجہ
دوسرا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جن کو تم پکار رہے ہو وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، فرشتے ہوں یا صالحین ہوں، یہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم نے مفروضے قائم کیے ہوئے، جناب فلاں نے پکارا تو قبر سے ہاتھ نکلا، اٹھائیے فضائل اعمال، قبر سے ہاتھ نکل ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے دیکھا ہے وہ ہاتھ تو وہ شیطان کا ہاتھ ہے، قبر والے کا نہیں۔ جناب ہم نے قبر سے آواز سنی، قرآن کہہ رہا ہے وہ بول ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی نے آواز سنی ہے تو وہ شیطان کی آواز۔ شیخ الاسلام نے اس پر باقاعدہ فصل قائم کر کے مثالوں کے ساتھ اس موقف کو واضح کی۔ یہ دو چیزیں یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، اور نمبر دو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور نمبر تین وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، یہ قبر والے جو ہیں جن کو بھی پکار رہے ہو تمہاری پکار سے غافل، غفلت میں، انہیں پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور نمبر تین وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یا پکارنے والے ان کے دشمن ہوں گے یا وہ پکارنے والوں کے، دونوں معنی صحیح، لیکن معنی یہ کہ دونوں میں عداوت قائم ہو جائے گی۔ بتائیے کیا فائدہ پھر؟ یہ عداوت اور لا تعلقی قائم ہو گئی۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ لوگ قیامت کے دن ان کی اس عبادت کا، ان کے اس پکارنے کا انکار کر دیں گے۔ تم پکار رہے ہو کہ فائدہ ملے گا، شفاعت ملے گی، وہ تو انکار کر دیں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو پھر یہ دعا غیر اللہ کی، یہ شرک ہے، ایسا شرک جو بندے کو اسلام سے محروم کر دے اور اسلام سے خارج کر دے۔ تو واسطے سے دعا کرنا یا واسطے والوں کو پکارنا، ایک شرک اور ایک بدعت۔ اور تعجب یہ کہ جو واسطہ اللہ نے دیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اپنے جعلی واسطے اچھالتے پھر رہے۔ اللہ نے کیا واسطہ دیا کہ پوری شریعت اور پورے دین میں جو میرے تمہارے بیچ واسطہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ان کی پیروی کرو، نماز ہو، روزہ ہو، حج عمرہ، زکوٰۃ، فرائض، نوافل، تجارت، شادی بیاہ، سارے معاملات ان کی پیروی میں کرو، وہ واسطہ ہے، ایسا واسطہ جو تم کو میرے ساتھ جوڑے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جوڑا جا رہا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ کیسا ملا رہا ہے، کیسا واسطہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیسا ملا رہا ہے؟ اگر میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے میرا پیغمبر تمہیں میرے ساتھ ایسا جوڑ دے گا کہ تم میرے محبوب بن جاؤ۔ یہ واسطہ اللہ نے دیا۔ رسول کی تعریف کیا ہے؟ رسول ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین، ایسا رابطہ جو خالق کا پیغام مخلوق کو پہنچاتا ہے اور مخلوق کو اس پیغام کے ذریعے خالق کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ اس واسطے کی پرواہ نہیں، وہ فلاں بزرگ ہمارا واسطہ، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، ان کو پکارو، ان کے واسطے سے اور وسیلے سے دعائیں کرو۔ تو جو واسطہ اللہ نے دیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور خود ساختہ واسطے جو کہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے اس پر ایسا مضبوطی سے قائم ہے کہ دعات آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قبول نہیں کرتے اور کسی کی نصیحت کو مانتے نہیں۔ تو یہ نقطہ دوسرا ناقض اسلام، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے مقرر کرنا، وسیلے مقرر کرنا۔ پکار کے وسیلے شخصی جائز نہیں، بدعت۔ اللہ کو پکارنا کسی شخص کے وسیلے سے،
کسی کی جاہ سے جائز نہیں، بدعت۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، پکارنا ہے، تو قرآن یا حدیث نے 3 وسیلے دیے، ان سے آپ اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے۔ ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اس کو پکارو اس کے ناموں کے واسطے سے، اس کی صفات کے واسطے سے۔ یا اللہ مجھے بخشش چاہیے، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے تواب ہونے کا واسطہ مجھے بخش دے۔ مجھے روزی چاہیے، تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ مجھے روزی عطا فرما۔ اللہ کی صفات، اس کے پیارے پیارے نام زندگی کے سارے شعبوں پر محیط ہے۔ یا اللہ بڑا عیبدار ہوں، پردہ ڈال دے، تجھے تیرے ستار یا ستیر ہونے کا واسطہ۔ اس کے ناموں سے پکارو، اس کے ناموں کا وسیلہ بنا کر پیش کرو۔ چیونٹی نے واسطہ پیش کیا تھا، اللہم انا خلق من خلق، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، اور کوئی خالق نہیں، کوئی آستانے والا، کوئی قبے والا نہیں، تو ہمارا خالق ہے۔ تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوق پیاسی کیوں مر رہی؟ لیس بناخذ من سقیاک، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما۔ چونٹی نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام پورا لاؤ لشکر، پوری حکومت قحط سالی کی بنا پر بربادی کے دھارے پر کھڑی۔ اس خالق نے چونٹی کی ایسی دعا قبول کی کہ زار و قطار بارش برسا دی اور پوری دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لیا ایک چونٹی کی دعا میں۔ کتنا عظیم الشان وسیلہ، یہ کیوں نہیں مانتے؟ شخصی وسیلہ، شرک بھی اور بدعت بھی۔ اور دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا، اصحاب غار کا واقعہ، غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی ایک نیکی پیش کی اخلاص کے ساتھ، اللہ نے دعا قبول کر لی، اس چٹان کو ہٹا دیا، بلکہ تقطعت الصخرہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ چٹان کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ نیکی کی طاقت اور اخلاص کی طاقت۔ اور تیسرا وسیلہ، آپ کسی نیک کو، کسی بزرگ کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، دعا کا کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے کہا تھا کہ لا تنسانا یا اخانا من دعائک، اے ہمارے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا۔ بزرگوں سے، نیکوں سے، علماء سے دعا کروائیے۔ یہ 3 وسیلے ثابت۔ تو یہ وسیلہ جو آپ واسطہ بنا رہے ہیں، اس کی 2 حیثیتیں کہ پکار اللہ کو رہے مگر ان کے واسطے سے یہ شرک تو نہیں لیکن بدعت ہے، اور بدعت بھی اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ پکارنا ان صالحین کو، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو پکار کر ہم اللہ کے قریب ہوں گے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ پھر شرک ہوگا، اور یہ شرک ملت سے خارج کر دے، بندہ کافر ہوگا۔ اسی طرح شفاعت کا سوال، یعنی اہل قبور سے کہا جائے ہمارے لیے شفاعت کیجیے، قیامت کے دن شفاعت کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ قبر والوں کو کوئی معلوم نہیں اور نہ کوئی شافع بن سکتا، یہ بات کل تفصیل سے بیان ہو چکی۔ شافع اور مشفوع، شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جا رہی، دونوں پر اللہ کا امر منطبق ہوتا ہے۔ کوئی شخص شافع نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو اور اس کا اذن نہ ہو، اور شافع اس وقت تک کسی کی شفاعت کر نہیں سکتا جب تک اس کی شفاعت میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ یہ بھی شرک ہے، آپ قبر والوں کو شافع بننے کا سوال کریں، ہماری شفاعت کریں، یہ بھی شرک ہے، ملت سے خارج کر دے گا۔ اور تیسرا بیتوکل علیہم، ان پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، بس فلاں پیر جانے، ہمارے سارے معاملے اس کے سپرد ہیں، علی وارث، فلاں پیر وارث، ایسا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ توکل توحید کا اہم ترین شعبہ ہے، اور یہ توکل کسی اور پر کرنا، من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جس چیز کے ساتھ جڑ جاؤ گے اس کے سپرد کر دیے جاؤ۔
اللہ پر توکل ختم ہو جائے گا. اور غیر پر توکل چونکہ شرک ہے، توکل ایک عبادت ہے. وعلی اللہ فتوکلوا. علماء سے پوچھئے کیسا حسر کا انداز ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرو، کسی غیر پر توکل شرک ہے. اور یہ توکل کرو گے عقیدہ ختم، شرک، ملت سے خارج اور کفر میں داخل ہو. یہ دوسرا ناقض انتہائی اہم ہے. آج قدم قدم پر اس کے مظاہر موجود ہیں. قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے، شفاعت کا سوال کیا جا رہا ہے، ان کے واسطے وسیلے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور غیر اللہ پر توکل اور اعتماد کیا جا رہا ہے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ پاک میں عقیدے کی سمجھ عطا فرما دے، سچا فہم عطا فرما دے، سچے عقیدے پر اللہ ہم کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے اسلام کی، ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی، تقوی کی اور منہج کی حفاظت فرمائے. جی